غربت کی ستائی ہوئی، بھوک کی ماری ایک عورت حاملہ تھی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی ہے، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناست نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ ایک شخص کا بیٹا فوت ہوا تو وہ زارو قطار رو رہا تھا، اس کا بیٹا فوت ہوا، زارو قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، سر پیٹ رہا تھا۔ تو وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، بزرگ اللہ والے نے اسے اس قدر روتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے، او نادان، تو اس قدر کیوں رو رہا ہے، اس قدر کیوں اپنا سر پیٹ رہا ہے؟ فرق تو صرف اتنا ہے، آج تیرے بیٹے کی باری ہے، کل تیری باری ہوگی۔ آج اس کی باری ہے جانے کی، کل تیری باری ہوگی جانے کی۔ مرنے والے صرف مرتے نہیں ہیں، وہ ہمیں سبق دے کر بھی جاتے ہیں، ہمیں بتا کر بھی جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام صرف انہیں مارنے نہیں آتا، ہمیں سبق دینے بھی آتا ہے۔ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، صاحب لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک غریب سی عورت تھی، بھوک کی ماری، غربت کی ماری، حاملہ عورت تھی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد، شوہر کے مر جانے کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ پیدا ہوا۔ بچہ جب 4 سال کا ہوا، جب 2 دن سے بچے کو کھانے کو کچھ نہ ملا تو یہ 4 سالہ بچہ باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے زارو قطار رونے لگا۔ قبرستان گیا، باپ کی قبر کو تلاش کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ماں بھی قبرستان جایا کرتی تھی، شوہر کی قبر پر بیوی بھی جایا کرتی تھی، ساتھ میں اس کا چھوٹا سا بچہ بھی جایا کرتا تھا۔ تو یہ بچہ ایک دن ماں کے بغیر اکیلا قبرستان دوڑا، باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے زارو قطار رونے لگا، کہنے لگا، ابو 2 دن کا بھوکا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تیرے جانے کے بعد کسی نے ہم سے ہمارا حال تک نہ پوچھا، غربت نے ہمیں چکر لیا ہے۔ اب تو نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میری ماں مجھے حرام کھلانے پر مجبور ہو گئی ہے، میری ماں کو مزدوری نہیں ملتی، کام نہیں ملتا، حرام جانور مل گیا، ماں نے حرام جانور کے اندر سے گوشت نکالا، پکا کر وہ مجھے کھلاتی ہے۔ تو وہ حرام جانور کا گوشت، اس کا ایک لقمہ جب میری حلق کے نیچے جاتا ہے تو مجھے بہت زیادہ چبھتا ہے۔ ابا غربت کی زندگی میں بسر نہیں کر سکتا، میری مدد کرو۔ اللہ اکبر، باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کے یہ 4 سال کا بچہ زارو قطار رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس 4 سالہ بچے کو روتا ہوا، خون کے آنسو بہاتا ہوا، اس طرح کی درد بھری فریادیں کرتا ہوا، بچے کا توتلا لہجہ، بچے کے ننھے ہاتھ دیکھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ مبارک رکھتے ہوئے فرمایا، بچے اگر تو اپنے باپ سے ملنا چاہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے تیرے باپ کو قبر سے باہر نکالوں؟ بچے نے کہا، آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کی، دعا کے بعد قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا، اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا دیا کرتے تھے، نابینوں کو بینائی عطا کیا کرتے تھے اللہ کی دی ہوئی عطا سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے قبر سے باہر نکلا، ایک دم قبر پھٹی، اندر سے ایک شخص کلمہ پڑھتا ہوا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا،
اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، اپنے اوپر سے مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی قبر پھٹی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے۔ اس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی تھی، عطر کی خوشبو آ رہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے قبر میں جنت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ہیں جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہے۔ وہ شخص جیسے ہی باہر نکلا، اللہ اکبر، بیٹے کو دیکھا، بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹے میں نے تیری فریاد سن لی ہے، مگر دونوں کانوں سے باپ کی ایک نصیحت سن لو، باپ کی یہ آواز سن لو، جو مزہ غربت میں ہے وہ مزہ امیری میں نہیں ہے۔ جو سکون، جو اطمینان، جو راحت غربت میں ملتی ہے، وہ اطمینان، وہ سکون امیری میں نہیں ہے۔ امیری میں بے سکونی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹا اگر سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے حضور جھک جاؤ، اللہ کی چوکھٹ پر جھک جاؤ۔ جب بھی کچھ مانگنا ہو تو میرے رب سے مانگنا، کسی اور سے نہ مانگنا۔ تیرے باپ نے اپنی زندگی غربت میں بسر کی، غربت میں گزاری ہے۔ میں 3 دن کے فاقے کاٹتا تھا، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی میں نے کھایا تیری ماں کو کھلایا، حلال کا لقمہ کھلایا ہے۔ میں نے جب بھی مانگا ہے اپنے رب سے مانگا ہے، کسی غیر کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، غیر کے آگے اپنا دامن نہیں پھیلایا۔ میرے بیٹے اگر تو اللہ کا بننا چاہتا ہے تو پھر جا غربت کی زندگی بسر کر۔ 4 دن کی زندگی ہے، یہ گزر جائے گی، 4 دن کی زندگی گزر جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آئے گی۔ اللہ اکبر، مر جانے کے بعد جب تو قبر میں آئے گا تو پھر دیکھے گا قبر کے اندر نور ہی نور ہوگا۔ بھائی 4 سالہ بیٹے کو یہی درس دیتا ہوا کہ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، غربت کی زندگی بسر کرنا، اسی میں سکون ہے۔ اور ایک لقمہ کھانا، ایک گھونٹ پانی کا پینا، ایک گھونٹ پانی کے پینے کے ساتھ ساتھ جب سانس لینا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر سے وہ شخص کلمہ پڑھتا ہوا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے یہ شخص ایک بار پھر سے مر گیا۔ اس کے بعد بچے نے باپ کی نصیحت پر اس قدر عمل کیا کہ جب بھی مانگتا اللہ سے مانگتا، جب بھی مانگتا اللہ سے مانگتا، پھر اللہ نے اس بچے کو اس قدر عطا کیا، اس قدر عطا کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کی امیری پر رشک کرنے لگے، بڑے بڑے امیر اس کی امیری پر رشک کرنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہوں پر میری تم سے کبھی بھی صلح نہیں ہو پائے گی، کبھی بھی میں تم سے راضی نہیں ہو پاؤں گا۔ نمبر 1، یہ جو تمہارا قیمتی سر، اتنا بڑا سر جس میں دیکھنے کی صلاحیت موجود، سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیت موجود، لاکھوں کروڑوں سے بھی بڑھ کر قیمتی مٹیریل جس سر میں موجود ہے، یہ سر جب بھی جھکانا، میں رب کے آگے جھکانا، کسی غیر کے آگے نہیں جھکانا۔ زندگی میں جب پریشانی آئے، برا وقت آئے، زندگی میں تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پر رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ دوسرا جو گناہ بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کو دکھ مت دینا، والدین کو درد مت دینا۔ میں روٹھ جاؤں گا، میں ناراض ہو جاؤں گا، اور جس بندے پر میں ناراض ہو گیا اس پر میرا قہر ٹوٹے گا، اس پر عذاب برسے گا، فرشتوں کی طرف سے لعنت پڑے گی۔